کیا نکاح کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اجتماعی طور پر ثابت کی بات نہیں ہے. دعا جو ہے یاد رکھے، کنسپٹ اپنا کلیئر کریں. آج یہ مسئلہ اللہ نے مجھے 25 سال کے بعد سمجھایا. کتنے سال؟ یعنی میں غور فکر کرتا رہا، تدبر کرتا رہا اور بڑے صبر سے کام لیا، اور 25 سال کے بعد اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے. دعا جب چاہیں، جس وقت چاہیں، دن کو، رات کو، فرضوں سے پہلے، فرضوں کے بعد، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد، سنتوں سے پہلے، سنتوں کے بعد دعا کر سکتے ہیں. مگر اس کو مسنون نہیں کہتے. کہ مسنون تب کہیں گے اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوگی. آپ کے اس موقع پہ دعا کرنا مسنون ہے. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کر سکتے ہیں لیکن مسنون نہیں کہہ سکتے. مسنون نہیں کہہ سکتے. اس طرح نماز جنازہ کے متصل بعد دعا، بدعتی لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کرو کرتے ہیں نا، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت ہے. ہم اس دعا کو فی نفسی نہیں کہتے بدعت، بلکہ اس التزام کو بدعت کہتے ہیں. کس کو؟ التزام کو بدعت کہتے ہیں. اگر کوئی التزام نہ کرے اور ویسے دعا کر لے تو بدعتی نہیں بنے گا. یہ بات اچھی طرح سمجھ. شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اہل حدیث کے عالم ہیں، جن کا کہنا ہے کہ مجھے 25 سال بعد یہ بات سمجھ آئی ہے کہ دعا کرنا جائز ہے. یعنی اجتماعی طور پر دعا کرنا جائز ہے، چاہے نکاح کے بعد ہو، چاہے نمازوں کے بعد ہو، نمازوں سے پہلے ہوں، اور چاہے جنازے کے بعد ہو. ان سے سوال ہو رہا ہے کہ نکاح کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا؟ کہتے ہیں میں نے بڑی تگ و دو اور صبر سے کام لیا اور اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ دعا کرنا جائز ہے. یعنی اجتماعی طور پر نکاح کے بعد دعا کرنا جائز ہے، اگرچہ ہم اس کو مسنون نہیں کہیں گے، یعنی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن دعا کا حکم ہے تو دعا کرنا جائز ہے. مسنون دعا اس وقت کہیں گے جب حدیث سے ثابت ہوگی. اگر حدیث سے ثابت نہیں تبھی ہم دعا کریں گے، اس دعا کو جائز کہیں گے. یعنی فرض نمازوں کے بعد بھی اجتماعی طور پر دعا جائز ہے، اور جنازوں کے بعد بھی اجتماعی طور پر دعا جائز ہے. تو انہوں نے جھگڑا ختم کیا، اچھی بات ہے. تو دوسرے اہل حدیث حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ جھگڑا ختم کریں، اور انہوں نے ایک اور جھگڑا بھی ختم کیا. اچھی بات ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کٹے کی قربانی جائز ہے. میری اس پر ویڈیو ہے، آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے بھینس کی قربانی کرنا کیسا، تو اس میں نے ان کا کلپ بھی ڈالا ہے. تو کہتے ہیں کٹے کی قربانی یعنی بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ پہلے اہل حدیث حضرات اس کو ناجائز سمجھتے تھے. انہوں نے فتویٰ دیا. ان کے ایک اور مفتی ہیں عبد الرحمن صاحب، انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ کٹے کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے 25 سال بعد یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نمازوں کے بعد بھی اجتماعی طور پر دعا کرنا جائز ہے. تو ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے بھئی فرض واجب نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرض نماز کی دعا قبول ہوتی ہے. اور بخاری میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورتوں کو آنے دو، یعنی عیدگاہ میں آئیں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں. وہ عورتیں بھی آئیں جو نماز نہیں پڑھ سکتے، حیض والی ہیں، وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں گی. تو نماز کے لیے نہیں، خاص طور پر ان کو آنا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں. جب اجتماعی طور پر دعائی جائز نہیں ہے تو مسلمانوں کی دعا میں کیسے شامل ہوں گی؟ تو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام اجتماعی دعا مانگتے تھے، تبھی تو آپ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو آنے دو تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں. تو ہمارے پاس کافی سارے دلائل تھے لیکن یہ مانتے نہیں تھے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو امام اپنے لیے دعا کرتا ہے مقتدیوں کو اس میں شامل نہیں کرتا وہ خیانت کر رہا ہے. یعنی خود دعا کرے، اس میں مقتدیوں کو بھی شامل کرے. مجموع الزوائد میں حدیث ہے جس میں سارے راوی ثقہ ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ جمع ہوں، ایک بندہ دعا کرے دوسرے آمین کہیں، وہ دعا مقبول ہے، قبول ہوتی ہے وہ دعا. تو جہاں مسلمان جمع ہو رہے ہیں فرض نماز کے بعد ویسی دعا قبول ہوگی. تو ہم اس کو فرض واجب نہیں کہتے کہ آپ نے لازمی کرنا ہے، لیکن جنہوں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے تو وہ فرضوں کے بعد دعا ہی چھوڑ گئے ہیں. اہل حدیث فرض کے بعد دعا ہی نہیں مانگتے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ سلام پھیرا اور نکل گئے، حالانکہ فرض نماز کے بعد دعا مقبول ہے، قبول ہوتی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے بالکل اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. اب ان کے علماء کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کریں. ایک اور ویڈیو میں ان کا ایک اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے اتنی مخالفت کر دی دعا کی کہ اب خود بھی اب دعا نہیں مانگتے، مانگا کرو. تو اب یہ بھی مان رہے ہیں کہ مجھے 25 سال بعد یہ بات سمجھ آئی ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، نکاح کے بعد بھی کر سکتے ہیں. ثابت نہیں لیکن جائز ہے. مسنون اس وقت ہم کہیں گے جب نبی علیہ السلام سے ثابت ہوگی. تو نکاح کے بعد نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں اجتماعی طور، لیکن کر سکتے ہیں، جائز ہے. تو فرضوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جنازے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. ہاں صرف بدعتی جو اس کو ان کا التزام ہے، یعنی یہ ان کو لازم سمجھتے ہیں. دعاؤں کو ہم بدعت نہیں کہتے، یہ کہنا ان کا، لیکن جو کہتے ہیں یہ لازمی ہے، اس التزام کو ہم کہتے ہیں بدعت ہے. بات یہ کہ ہم اس کو لازم کہتے ہی نہیں ہیں.
ہم کہتے ہیں یہ مسنون ہے، مستحب کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ ہی نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی. کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے ابو داؤد میں، جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. اذا صلیتم علی المیت، جب میت پر نماز پڑھ چکو، فاخلصوا له دعا، تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کریں. یہ اس کا ترجمہ ہے. وہ ترجمہ اپنے حساب سے بدلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک جنازہ پڑھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، جنازہ پڑھا کے 4 تکبیریں کہیں اور 4 تکبیروں کے بعد میت کے قریب ہو کے اس کے لیے دعا کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ عمل ہے، تو ہم اس کو مسنون جانتے ہیں، مستحب جانتے ہیں، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ اس کو بدعت کہتے تھے. تو مولانا صاحب مان گئے، بس اتنی بات کی کہ جناب اس کو لازم کہتے. نہیں، ہم لازم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مستحب، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. لیکن بدعت کے نا یہ زیادتی ہے. اسی طرح نمازوں کے بعد بھی دعا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حدیثیں تو میں نے آپ کو سنائیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اپنے مقتدیوں کے لیے دعا کرے. اور یہ اجماعی مسئلہ بھی ہے. حنفی، مالکی، شافی تمام فقہا مانتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھائے تو اپنے لیے بھی دعا کرے اور ساتھ میں جو اس کے مقتدی ہیں اس کے لیے بھی دعا کرے. علامہ حسن شرمب العلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، علامہ حسکفی نے بھی لکھا، اور علامہ حتام مالکی نے تو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. ان کی کتاب ہے مواہب الجلیل، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ امام مقتدیوں کو بھی اپنی دعا میں شریک کرے. روایت ہے کہ جس نے ان کو نہیں شریک کیا اس نے ان سے خیانت کی. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدھی رات اور فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے. امام حاکم نے امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب بھی مسلمان جمع ہوں، بعض دعا کریں اور بعض آمین کہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ علامہ حتام مالکی نے واضح طور پر لکھ لیا کہ امام دعا کرے اور مقتدی بھی اس میں شامل ہوں. اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ نماز کے بعد کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا سنت ہے. اس سلسلہ میں بہت احادیث ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد آہستہ دعا کرنا مسنون ہے، الا یہ کہ کوئی شخص امام ہو اور وہ حاضرین کو دعا پر مطلع کرنے کا ارادہ کرے تو وہ بلند آواز سے دعا کرے. تو حاضرین کو مطلع کرنے کا ارادہ کرے کہ میں دعا کر رہا ہوں، تم اس میں شامل ہو جاؤ. تو یہ سارے فقہا کہتے ہیں کہ امام بھی دعا کرے اور مقتدی بھی کیا کریں گے، دعا کریں گے. اجماعی مسئلہ ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے کہ میرے بندے میرے سے دعا کریں.